لیکن آپ کے ہرات جانے کے بعد تو ہم بالکل غیر محفوظ ہو جائیں گے. آپ ہماری حفاظت کا بھی تو کوئی بندوبست کریں. دیکھیے یہ تو ناممکن ہے کہ میں ہرات جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں. آپ لوگوں کے محفوظ سفر کے لیے میں نے قرشی والوں سے ضمانت طلب کی تھی. انہوں نے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے. میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ فوجی دستے بھیجوں گا جو آپ کو قرشی کی سرحد تک پہنچا دیں گے. لیکن اب میں خود ہرات جا رہا ہوں، اس لیے آپ کی حفاظت کا مزید کوئی بندوبست نہیں کر سکتا. آپ لوگ چاہیں تو سفر کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ قرشی والے وعدہ کرنے کے بعد کوئی بدعہدی نہیں کریں گے. تو پھر آپ کی طرف سے ہمیں آگے جانے کی اجازت ہے؟ بالکل، تیمور نے فوراً کہا. مجھے افسوس ہے کہ میں اب یہاں اپنا ایک سپاہی بھی نہیں چھوڑ سکتا. دوسرے روز صبح ہی صبح تیمور نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا اور دوپہر سے پہلے تیمور کا لشکر ہرات کی سڑک پر رواں دواں ہو گیا. قافلے والوں نے بھی اپنے خیمے ڈیرے اکھاڑے اور ایک ایک کر کے شمال کی طرف روانہ ہوئے. انہوں نے دریا پار کیا اور قرشی کے علاقے میں داخل ہوئے. پورے قرشی میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ تیمور والی ہرات کے بلاوے پر ہرات چلا گیا ہے. یہ خبر اس لیے مصدقہ تھی کہ اس کے راوی آنے والے قافلوں کے لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تیموری لشکر کو ہرات کی طرف جاتے دیکھا تھا. تمام قافلے محمد بیگ کی چوکی سے اسی پریشانی کے بغیر گزر گئے سوائے اس قافلے کے جس میں نوبیہ موجود تھی. پھر جب نوبیہ نے خود کو رضاکارانہ طور پر محمد بیگ کے لشکر کے حوالے کر دیا تو اس کے قافلے کو بھی آگے جانے کی اجازت دے دی گئی. نوبیہ کو ایک عالی شان آراستہ خیمے میں رکھا گیا تھا. اسے اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا، اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا. خدمت کے لیے ایک کنیز دی گئی تھی جو 24 گھنٹے اس کی خدمت میں حاضر رہتی اور ہر حکم بے چون و چراں بجا لاتی. لیکن وہ نوبیہ سے بہت کم گفتگو کرتی تھی. نوبیہ خود بھی اس سے بلا ضرورت بات نہیں کرتی تھی. اس کے قافلے کو روانہ ہوئے 3 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. نوبیہ نے دیکھا کہ کنیز اس سے کچھ کھچی رہتی ہے تو ایک دن وہ خود بولی کہ سربالی، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی تم اکثر گفتگو سے گریز کرتی ہو. محترم خاتون، سربالی نے بڑے مہذب طریقے سے کہا، کنیز کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالک کے مزاج کے مطابق خدمت سر انجام دے. جب میں نے دیکھا کہ آپ زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی تو میں بھی محتاط ہو گئی، ورنہ آپ سے بہت سی باتیں پوچھنے کو دل چاہتا ہے. سربالی، نوبیہ نے ذرا ڈھیل دی، مجھے تمہاری عادتیں بہت پسند ہیں. چونکہ میری حیثیت یہاں ایک قیدی کی ہے اس لیے میں گفتگو کرنے میں احتیاط کرتی ہوں. مبادا میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری قید کی مدت میں اضافہ کر دے. میں جلد از جلد اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں. محترم خاتون، سربالی نے کچھ کہنا چاہا تو نوبیہ نے اسے ٹوک دیا. ٹھہرو سربالی، میرا نام نوبیہ ہے، تم مجھے اسی نام سے مخاطب کیا کرو. نوبیہ خاتون، سربالی نے اسے نئے انداز سے مخاطب کیا. کہنے لگی کہ آپ کا یہ خیال درست نہیں کہ مجھے آپ کی جاسوسی پر مقرر کیا گیا ہے. میرا کام صرف آپ کی خدمت اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے. یہاں تک آپ کی قید کا تعلق ہے تو یہ قید نہیں اور نہ کوئی اس کی مدت مقرر ہے. یہی وجہ ہے کہ اب تک آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی اور نہ آئندہ ہونے کا امکان ہے. آپ کو تو بس آپ کے قافلے سے جدا کرنا مقصود تھا. یہ کام ذرا مشکل تھا لیکن آپ کی رضاکارانہ سپردگی نے اسے آسان بنا دیا. اب تو نوجوان محمد بیگ اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ اس تنہائی سے گھبرا کر کب ان کی رفاقت قبول کرتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا سربالی. نوبیہ کو طیش آ گیا. تمہارے سردار نے میرے متعلق غلط اندازہ لگایا ہے. میں قید میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی. لیکن نوبیہ خاتون، سربالی نے بزرگانہ انداز اختیار کیا. غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. آج آپ نے محبت سے مخاطب کیا تو میں وہ باتیں کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی. میں محمد بیگ کی بااعتماد کنیز ہوں. اس بات کا آپ کو بھی علم ہے. ظاہر ہے آپ میری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گی اور نہ ہی میرے کسی مشورے پر کان دھریں گی. نوبیہ کہنے لگی کہ نہیں سربالی، مجھے تمہاری باتوں سے اپنائیت اور خلوص کی خوشبو آتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے دشمن کی بااعتماد کنیز ہو لیکن تم جو بات کہو گی میں اس پر ٹھنڈے دل سے غور کروں گی اور اگر میرے دل کو لگی تو اس پر عمل بھی کروں گی. اگر یہ بات ہے نوبیہ خاتون اور آپ کو یقین ہے کہ میں آپ کی ہمدرد ہوں تو آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ میں آپ سے صاف بات کر سکوں اور کوئی بہتر راہ پیدا کرنے کی کوشش کروں. نوبیہ الجھتے ہوئے بولی، کس قسم کا ثبوت چاہیے تمہیں؟ بس میرا دل کہتا ہے کہ تم میری ہمدرد ہو اور مجھے تمہاری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نوبیہ خاتون، سربالی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی. آپ اس کا ثبوت یوں دے سکتی ہیں، آپ میرے سامنے اعتراف کریں کہ آپ تاتاریوں کے برلاس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. سربالی، نوبیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا. کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھ سے اعتراف کرا کہ مجھے سزا دلوانا چاہتی ہو؟ میں تمہارے سردار محمد بیگ کو بتا چکی ہوں کہ برلاس قبیلے سے میرا کوئی تعلق نہیں. افسوس میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی.
میں جانتی تھی آپ یہی کہیں گی، سربالی نے اطمینان سے کہا، لیکن یقین کیجئے جب تک آپ برلاس ہونے کا اقرار نہیں کریں گی میں اور میرے ساتھی آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو تم میری محبت کا دم بھرتی ہو سربالی، اور دوسری طرف مجھے برلاس ثابت کر کے قتل کرانا چاہتی ہو۔ کیا یہ غلط ہے کہ محمد بیگ اور اس کے باپ امیر موسیٰ نے اپنے لشکر کے تمام برلاس سپاہیوں کو قتل کرا دیا ہے اور انہیں قید میں ڈال دیا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے نوبیہ خاتون۔ سردار محمد بیگ اور امیر موسیٰ کے خیال میں اس وقت کرشی اور اس کے نواح میں برلاس قبیلے کا ایک شخص بھی موجود نہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ غلط ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوبیہ نے چونک کر سوال کیا۔ مجھے اور میرے شوہر کو یقین ہے نوبیہ خاتون کہ آپ برلاس ہیں، اور آپ کا یہ نام بھی اصلی نہیں ہے۔ نوبیہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سربالی نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا، نوبیہ کا اصلی نام نہیں تھا، لیکن یہ نام اس کے قافلے میں مشہور کرا دیا تھا۔ تم چاہتی ہو سربالی کہ میں برلاس ہونے کا اقبال کر لوں، تب تم میری مدد کرو گی؟ نوبیہ قدرے توقف سے بولی۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر تم برلاس قبیلے کی ایک عورت کی مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ سربالی ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولی، میں خود برلاس ہوں۔ نوبیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دونوں چند لمحے تک ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر نوبیہ نے آہستہ سے کہا، میری بزرگ بہن، جب تم دشمنوں میں رہ کر خود کو برلاس کہنے میں فخر محسوس کرتی ہو تو میں تم سے کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میں بھی برلاس ہوں۔ نوبیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سربالی کو گلے لگا لیا۔ سربالی کی ہم جلیسی نے نوبیہ کی قید تنہائی کی کوفت ختم کر دی۔ اب وہ دونوں دن بھر مستقبل کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی۔ نوبیہ نے سربالی کو اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ سربالی نے نوبیہ کے شوہر فہمید کی تلاش میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ سربالی کا شوہر قرشی کے قلعے میں ملازم تھا۔ سربالی نے فہمید کو وہاں بھی تلاش کرایا، لیکن وہاں بھی فہمید نام کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ نوبیہ کو اپنے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا تو وہ بہت اداس ہو گئی۔ اس نے خود کو گرفتار ہی اس وجہ سے کرایا تھا کہ قرشی میں جا کر فہمید کو تلاش کرے گی، لیکن اب وہ فہمید کو کہاں ڈھونڈے؟ چنانچہ اب نوبیہ کو واپسی کی فکر ہوئی۔ سربالی کا شوہر ہر ہفتے اس سے ملنے قرشی کے قلعے سے آیا کرتا تھا۔ اس دفعہ آیا تو اس نے ایک وحشت ناک خبر سنائی۔ سربالی، اس نے آہستہ سے کہا، برلاس لڑکی کی گرفتاری کی خبر امیر موسیٰ کو ہو چکی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور محمد بیگ نے اسے اپنے لشکر میں چھپا رکھا ہے۔ سربالی نے گھبرا کر خیمے کی طرف دیکھا۔ نوبیہ پردے سے لگی کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سربالی کچھ سوچ کر بولی، تمہارا کیا خیال ہے نوبیہ خاتون، اس جگہ زیادہ محفوظ ہیں یا قرشی کے قلعے میں محفوظ رہیں گی؟ دونوں جگہ بھیڑیے ہیں، سربالی کے شوہر نے کہا۔ اگر محمد بیگ کو امیر موسیٰ کا ڈر نہ ہوتا تو معلوم نہیں اب تک اس معصوم پر کیا گزر چکی ہوتی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ نوبیہ فی الحال اس جگہ زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ جب تک محمد بیگ پر امیر موسیٰ کا خوف قائم رہے گا وہ نوبیہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، لیکن اگر یہ گرفتار کر کے قلعے میں پہنچا دی گئی تو پھر سوائے خدا کے اس کا کوئی اور محافظ نہیں ہوگا۔ نوبیہ خاتون کی حفاظت کی ذمہ داری اب ہم پر ہے، انہیں ان ظالموں کے ہاتھوں سے کسی نہ کسی صورت بچانا ہے۔ کیا نوبیہ خاتون کو دریا پار نہیں پہنچایا جا سکتا؟ یہ بالکل ناممکن ہے سربالی، اس کے شوہر نے کہا۔ اب تک برلاس قبیلے کے تقریباً 50 افراد دریا پار کرنے کی کوشش میں جان گنوا بیٹھے ہیں۔ امیر موسیٰ کے ظالم رسالدار دہف کو تو جانتی ہی ہو۔ امیر موسیٰ نے اسے حکم دے رکھا ہے کہ وہ برلاس قبیلے والوں کے جتنے سر پیش کرے گا اسے اتنے 1000 انعام دیا جائے گا۔ سردار دہف ہر روز 1-2 سر پیش کر کے انعام حاصل کرتا ہے۔ قرشی کے چپے چپے پر پہرا لگا ہوا ہے۔ اس وقت فرار کے بارے میں سوچنا بھی غلطی ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ نوبیہ خاتون کی حفاظت تو بہرحال کرنی ہے۔ میں نے کہا تو ہے نوبیہ خاتون یہاں زیادہ محفوظ ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ محمد بیگ تک یہ خبر پہنچا دو کہ امیر موسیٰ برلاس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر دیکھو اس سلسلے میں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سربالی اور نوبیہ دونوں ہی پریشان ہو گئی تھیں۔ نوبیہ کو اب تک تو محمد بیگ کی فکر تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ امیر موسیٰ اس سے بھی بڑا بول ہوس بھیڑیا ہے تو وہ گھبرا گئی۔ محمد بیگ نے اسے اب تک اس لیے نہیں چھڑایا تھا کہ وہ اپنے باپ امیر موسیٰ کی طرف سے اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نوبیہ کی گرفتاری کی خبر کو امیر موسیٰ سے پوشیدہ رکھا تھا، لیکن امیر موسیٰ کے جاسوس محمد بیگ کے لشکر میں موجود تھے۔ انہوں نے نوبیہ کی گرفتاری کی خبر کو نمک مرچ لگا کر امیر موسیٰ تک پہنچا دیا۔ ساتھ ہی نوبیہ کے حسن و جمال کی تعریف بھی کی گئی، جس نے امیر موسیٰ جیسے عیاش تباہ شخص کو بے چین کر دیا۔ لیکن مسئلہ باپ بیٹے کا تھا، اس لیے امیر موسیٰ بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ کوئی ایسی چال چلنا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔
محمد بیگ بہرحال اس کا بیٹا تھا اور قرشی کے مضافات اس کے قبضے میں تھے۔ محمد بیگ اور امیر موسیٰ کی اس کشمکش اور احتیاط سے نوبیا کو کئی ہفتوں تک ان دونوں موذیوں سے الگ رکھا۔ پھر جب امیر موسیٰ کو قلعہ قرشی میں یہ اطلاع ملی کہ سردار تیمور اپنے لشکر کے ساتھ ہرات کی طرف چلا گیا ہے اور اسے جنوب کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ نہیں، تو اس کی بری فطرت اود کر آئی۔ امیر موسیٰ گرمی کی وجہ سے سخت پریشان تھا، لیکن اب تک دریائے آمو کے جنوب میں سردار تیمور کی وجہ سے سخت تکلیفیں برداشت کر رہا تھا۔ تیمور کی واپسی نے اس کی امنگوں کو پھر مہمیز دی اور وہ رنگین محفلیں سجانے کے بارے میں فکر کرنے لگا، اور دریائے آمو کے کنارے سایہ دار درخت اور سرسبز و شاداب مرغزار اس کی آنکھوں میں لہرانے لگے۔ گزشتہ کئی ماہ سے وہ قلعے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ قلعے سے نکل کر دریا کے کنارے چلا جائے اور وہاں سبزہ زار پر بزم نشاط برپا کرے۔ شراب ناب کے علاوہ امیر موسیٰ کو رقص و موسیقی کا بھی شوق تھا۔ اس طرح وہ رزم و بزم دونوں کا بادشاہ تھا۔ اس کی بہادری بے مثل تھی تو عیاشی کا بھی جواب نہیں تھا۔ اس نے فوراً لشکر کو بیرون قلعہ منتقل ہونے کا حکم دے دیا۔ امیر موسیٰ کے محافظ دستے کا رسالدار بڑا خودسر اور بد دماغ نوجوان تھا۔ اس کے ظلم و ستم کے قصے پورے قرشی میں مشہور تھے۔ برلاس قبیلے کا تو وہ جانی دشمن تھا۔ امیر موسیٰ اسے بہت پسند کرتا تھا اور اپنے تمام اہم کام اسی کے سپرد کرتا تھا۔ قلعے سے دریا کے کنارے منتقلی بھی اسی کے حوالے کی گئی۔ یہ سلسلہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ برلاس لڑکی کا مسئلہ درمیان میں آ گیا۔ امیر موسیٰ لڑکی کے جمال کا حال سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے رسالدار دہف کو حکم دیا کہ برلاس لڑکی کو محمد بیگ کے پنجے سے چھڑا کر دریا کے کنارے پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنی محفلوں کو اس نئے چراغ سے اور زیادہ تابندہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسالدار کو تاکید کی کہ برلاس لڑکی کو اس طرح حاصل کیا جائے کہ محمد بیگ سے جھگڑا نہ ہو۔ ادھر سربالی نے امیر موسیٰ کے ارادے سے واقف ہوتے ہی فوراً محمد بیگ کو باخبر کر دیا۔ محمد بیگ کو پہلے تو اپنے باپ پر بہت غصہ آیا اور اس نے بغاوت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر مصلحت کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے بڑی خاموشی سے نوبیا کو سربالی کے خیمے میں منتقل کر دیا اور خود نوبیا کے خیمے میں آ گیا۔ محمد بیگ نے سربالی کو تاکید کر دی کہ وہ نوبیا کو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے۔ سربالی تو خود نوبیا کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خیمے میں نوبیا کی رہائش کا اس طرح انتظام کیا کہ اگر باہر سے کوئی آدمی اچانک اس کے خیمے میں آ بھی جائے تو اسے نوبیا نظر نہ آ سکے۔ ان تمام احتیاطی تدبیروں کے باوجود محمد بیگ کو دھڑکا لگا رہتا۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ رسالدار دہف سے خوفزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نوبیا کی بازیابی کا کام دہف ہی کے سپرد کیا جائے گا اور وہ نوبیا کو ڈھونڈنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرے گا۔ آخر جس بات کا ڈر تھا وہ محمد بیگ کے سامنے آ ہی گئی۔ ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا اور ہر طرف صبح کا دھندلکا پھیلا ہوا تھا کہ محمد بیگ کو گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ چونکہ اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا، اس لیے بستر سے اتر کر خیمے کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ رسالدار دہف کے سوار اس کے خیمے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رہے تھے اور دہف انہیں آہستہ آہستہ ہدایات دے رہا تھا۔ محمد بیگ کو تعجب اس بات پر تھا کہ اس کے جاسوس یہاں سے قلعہ قرشی تک پھیلے ہوئے تھے، پھر بھی دہف نے وہ کون سا راستہ اختیار کیا تھا کہ اسے قلعے سے یہاں تک آتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکا۔ خیمے کو پوری طرح گھیرنے کے بعد رسالدار دہف نے اپنا گھوڑا خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا دیا اور محمد بیگ واپس جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ خیمے کا پہرے دار رسالدار دہف کو دیکھ کر کانپ گیا تھا۔ خیمے کے اندر کون ہے؟ دہف نے گرج کر پہرے دار سے پوچھا۔ پہرے دار پہلے تو گھبرا کر تعظیم کے لیے جھکا، پھر مردہ آواز میں بولا، اندر چھوٹے امیر محمد بیگ آرام کر رہے ہیں۔ چھوٹے امیر؟ رسالدار دہف کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چھوٹے امیر اور اس خیمے میں؟ محمد بیگ بستر پر پڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ پہرے دار کوئی ایسی بات نہ کر دے جو اس کے خلاف جاتی ہو، اس لیے فوراً وہیں سے لیٹے لیٹے بولا، یہ صبح صبح کون پریشان کرنے آیا ہے؟ پہرے دار نے جواب دینے کی بجائے رسالدار دہف کی طرف دیکھا۔ رسالدار نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اسے اندر جا کر خبر کر دے۔ پہرے دار گھبرایا ہوا خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ رسالدار دہف کچھ پریشان سا ہو گیا۔ وہ بار بار خیمے، اس کے جائے وقوع اور بتائی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر پھر سوچ میں پڑ جاتا۔ شاید وہ غلط خیمے پر آ گیا تھا یا پھر نشاندہی کرنے والے نے اسے غلط بتایا ہے۔ اتنے میں پہرے دار باہر آیا۔ چھوٹے امیر آپ کو اندر یاد کر رہے ہیں۔ اندر اور کون ہے؟ پہرے دار سے دہف نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اور کوئی نہیں ہے رسالدار صاحب۔ رسالدار نے پہرے دار کو تیز نظروں سے گھورا۔ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو چھوٹے امیر بھی تمہیں میرے عتاب سے بچا نہیں سکیں گے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا رسالدار صاحب، پہرے دار نے دروازے سے ایک طرف ہوتے ہوئے جواب دیا۔ رسالدار دہف نے خیمے کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔
اس کے سوار پوری طرح خیمے کو گھیرے ہوئے تھے اور کسی کے چھپ کر نکل جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دہف گھوڑے سے اترا، پہرے دار نے اس کے اشارے پر خیمے کا پردہ الٹ دیا۔ اندر سامنے ہی محمد بیگ بستر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ رسالدار دہف نے اندر داخل ہو کر محمد بیگ کو سلام کیا۔ محمد بیگ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، دہف خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ قلعے میں سب خیریت ہے؟ محمد بیگ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بے تکلفی سے باتیں کرتے ہوئے دہف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی بستر پر بٹھا لیا۔ دہف کی نظریں تیزی سے خیمے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے بظاہر کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کسی کو فوری طور پر چھپایا جا سکے۔ خیمے کے اندر مخمل کا فرش تھا اور اسی فرش پر ایک طرف محمد بیگ کا بستر لگا ہوا تھا، سرہانے ایک گاؤ تکیہ رکھا تھا۔ بستر کے ایک طرف تپائی پر جام و سراہی رکھی تھی۔ اپنے باپ کی طرح محمد بیگ بھی بلا نوش تھا۔ دہف تم نے کچھ بتایا نہیں، ابا جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بڑے سردار امیر حسین کی طرف سے کوئی اطلاع تو نہیں آئی؟ دہف عجیب کشمکش میں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ خیمے کی تلاشی لینا بھی بیکار تھا۔ سب سے زیادہ محمد بیگ کا اطمینان اور سکون تھا جس نے دہف جیسے چالاک شخص کو حیران کر دیا تھا۔ امیر محمد بیگ، دہف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اس خیمے میں دیکھ کر مجھے تعجب ہوا ہے۔ تعجب؟ محمد بیگ نے حیرانی کا اظہار کیا۔ دن کے وقت میں سرحد پر گشت کرتا ہوں لیکن رات ہمیشہ اپنے خیمے میں ہی گزارتا ہوں، اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ رسالدار دہف نے محمد بیگ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ ایک بار پھر خیمے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اس جگہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے جہاں برلاس لڑکی کو چھپا سکتا ہے۔ جب وہ ناکام ہو گیا تو وہ سخت لہجے میں بولا، امیر محمد بیگ، کیا میں اس خیمے کی تلاشی لے سکتا ہوں؟ تلاشی؟ اور میرے خیمے کی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ محمد بیگ کو غصہ آ گیا۔ رسالدار دہف، یہ میری توہین ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ کرشی قلعے کے باہر کا تمام علاقہ میری عملداری میں ہے، میں اس میں کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دخل اندازی نہیں، حاکم قرشی امیر موسیٰ کا حکم ہے۔ دہف نے بڑے روب سے کہا، میں تعمیل حکم کے لیے مجبور ہوں۔ کیا ابا جان نے تلاشی کا حکم دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ انہوں نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ محمد بیگ نے جرا کا انداز اختیار کیا۔ میں اپنے امیر کے کسی حکم کی تشریح کرنے یا اس کی وجہ بیان کرنے سے معذور ہوں۔ رسالدار دہف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، خیمے کو چاروں طرف سے میرے سواروں نے گھیر رکھا ہے، مجھے آپ کے وقار کا پاس ہے، مجھے ابھی اجازت دی جائے ورنہ۔ ٹھہرو دہف، محمد بیگ نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا، میں اپنے سرکشی کا الزام نہیں لینا چاہتا، تم اپنے آدمیوں کو اندر بلا لو، وہ تلاشی لے سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چھوٹے امیر۔ رسالدار دہف نے سر کو ذرا سا خم دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی وقت آپ کی وفاداری پر شبہ کیا گیا تو میں آپ کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوں گا۔ چونکہ مجھے آپ کی عزت و وقار کا بھی خیال ہے، اس لیے میں اپنے کسی آدمی کو اندر نہیں بھجواؤں گا، بلکہ اپنے طور پر مطمئن ہونے کی کوشش کروں گا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم امیر کے حکم کی تعمیل کے موقع پر بھی دوسروں کے وقار کو پیش نظر رکھتے ہو۔ رسالدار دہف محمد بیگ کے ساتھ ساتھ خیمے میں ٹہلتا اور قدم قدم رک کر قالین اور خیمے کے پردوں کو دیکھتا رہا۔ خیمے کے پردے اکہرے تھے اور خیمے میں کوئی صندوق یا بھاری چیز نہیں تھی۔ دہف کو یقین ہو گیا کہ کسی برلاس عورت کی گرفتاری محض ایک افسانہ تھی یا پھر مخبروں نے غلط خیمے کی نشاندہی کی ہے۔ دہف پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد محمد بیگ کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ چھوٹے امیر، اس نے مجبور ہو کر باتوں کا سہارا لیا، سنا ہے کہ دریائے آمو کی طرف سے آنے والے قافلوں میں سردار تیمور کے کچھ جاسوس تھے جنہیں آپ نے تحقیقات کے لیے گرفتار کیا تھا۔ تم نے صحیح سنا ہے دہف؟ محمد بیگ فوراً بولا، جس طرح ہمارے جاسوس جنوب میں جا کر تیمور کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح دشمن بھی اپنے جاسوسوں کو کرشی بھیجتے رہتے ہیں۔ ان پر ہمارے آدمی کڑی نگاہ رکھتے ہیں، اگر ہمیں کسی پر شبہ ہوتا ہے تو ہم اس کی تحقیقات کے لیے اسے روک لیتے ہیں اور اگر اطمینان ہو جائے تو اسے رہا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کئی آدمی گرفتار ہوئے لیکن بعد میں چھوڑ دیے گئے۔ اس دوران میں کیا کوئی عورت بھی گرفتار ہوئی تھی جس پر برلاس ہونے کا شبہ کیا گیا تھا؟ دہف نے محمد بیگ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہمارے آدمیوں نے ایک عورت کی حرکات و سکنات پر شبہ کیا تھا۔ محمد بیگ لاپرواہی سے بولا، وہ سالار قافلہ کو اپنا عزیز بتاتی تھی اور اسی کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ عورت اس وقت کہاں ہے؟ رسالدار دہف نے بڑے روب سے پوچھا۔ اس کے بارے میں امیر موسیٰ کو بھی اطلاع دی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ برلاس قبیلے کے متعلق ہے اور بہت خطرناک ہے۔ امیر موسیٰ اس سے خود پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے دہف، محمد بیگ نے نہایت اطمینان سے کہا، اس عورت کو 2 دن بعد اس کے قافلے میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ اپنے گمشدہ خاوند کی تلاش میں تاشقند جانا چاہتی تھی۔ ایک قافلہ اس طرف جا رہا تھا، ہم نے اس قافلے کے ساتھ اسے روانہ کر دیا تھا۔ محمد بیگ کے اس جواب سے رسالدار دہف کا چہرہ نہ جانے کیوں پھیکا پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اس وقت کرشی کے گرد و نواح میں موجود نہیں ہے؟
یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے دہف، اسے گئے ہوئے 2 ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارے ابا جان کا یہ خیال ہے کہ میں نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے تو میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ رسالدار دہف، تمہاری وفاداری شک و شبے سے بالا تر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ان لوگوں کی چالاکیوں سے باخبر رکھو جو اس قسم کی اطلاعات پہنچا کر میرے اور ابا جان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیے چھوٹے امیر، دہف نے کہا، آپ میرے امیر کے بیٹے ہیں، آپ کے مفاد کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں۔ جب تک میری شخصیت آپ کی نظروں میں مشکوک ہے، میں آپ کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکوں گا۔ ہمیں تم پر پورا اعتماد ہے دہف۔ محمد بیگ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آؤ ہم مصافحہ کر کے اس اعتماد کی تجدید کریں۔ دہف نے بھی بے تکلفی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔